علیہ وسلم۔ نہایت ہی خوش بخت پیارے سامعین کرام، اللہ نے پھر ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکی کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پر درس حدیث سننا میری اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ حدیث پاک کا دورانیہ جو ہے چل رہا ہے، تو پچھلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، فطر فیہ صائما قان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد بھی فرما دیتا ہے۔ یہی موضوع تھا نا۔ اب اللہ کے محبوب نے، ہمارے رب نے کسی مقام پر مسلمان کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ یہ مہینہ کیا چیز ہے؟ اول رحمت، پیارے نبی فرماتی ہیں کہ اس کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، وہ سراپا ہی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا حصہ جو ہے اس کا مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا جہنم سے آزادی ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے غلام پر نرمی کرتا ہے اور اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں، میں یہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو کوشش فرمانا کہ جب تک اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے ان چار چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے محبوب نے اپنی پیاری امت کو عطا فرمایا۔ یہ ہر لمحہ اس کا فوائد ہی فوائد ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ دو تو اللہ کے لیے ہیں، دو انسان کی ذاتی جو ہے وہ فائدے کے لیے۔ اسی مہینے میں مانگنا تو ہر وقت چاہیے، لیکن یہ مہینے میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ خاص اس کا نظر کرم ہوتا ہے، قریب ہوتی ہے۔ نمبر ایک، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، دو ایسی ہیں کہ نمبر ایک، تم ہمیشہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ہر معاملے میں آپ بڑی باریکی جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات ہے نا، اس میں بھی ذرا بڑی باریکی کے ساتھ سوچ سمجھ کر عربی کے الفاظ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ کہ کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی آپ نے اللہ توفیق دے گا تو یہاں پر انشاءاللہ نوشتہ ہوگا، اللہ طاقت عطا فرمائے گا، تو یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں کلمہ شریف میں اکثر لوگ در پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ کلمہ شریف میں در آتا ہے اور اذان میں در آتا ہے۔ اس کے بارے میں نے کافی پھر وضاحت کروں گا، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو آخر پر آتا ہے ہا اللہ۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے آخری ہا تو ویسے ہی کھا جاتے ہیں، تو آخر پر یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آخر پر ہا نہیں نکالو گے تو کلمہ ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میں جب پڑھوں گا تو ہا نہیں نکلے گی، تو سوکھا طریقہ ہے کلمہ آپ پورے کا پورا پڑھ لیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہی، اس کی جو ہے نا وہ شائبہ جو ہے نا اللہ کے نام کا، اللہ تو لفظ ہے ہی کوئی، اللہ تو آخر پر ہا ہو نہ ہو تو یہ لفظ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جب بھی پڑھیں دیکھو نا کہ بچہ ماں باپ کا نام بگاڑے تو ماں باپ کو غصہ کتنا آتا ہے، برادری بیٹھی ہوئے جس سے بندہ غلط بولے، باپ کا نام غلط بولے، باپ غصہ آتا ہے نا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا نام ہم صحیح تلفظ سے ادا نہیں کر سکتے۔ جب بھی بولنا ہے تو بچہ کہاں کیسے بولنا، اللہ کا نام کیسے بولنا؟ اللہ۔ ہاں جی، اللہ نام کے اوپر کھڑی زبر ہے، آخر پر ہا ہے، تو اللہ لفظ کا کوئی، اللہ جو ہے اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ اللہ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ دوسری ایک میں وضاحت کر جاؤں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ نا ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، جہاں پر میں نے کورس کیے گورنمنٹ کی طرف سے جاتا ہوں، وہاں پر بھی یہ کمی جو ہے میں بہت دیکھتا ہوں، تو الحمدللہ مجھے وہاں پر تھوڑا بہت بولنے کا جو ہے موقع مل جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے من بعدہ اسمہ احمد، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا احمد بولتے ہیں، حالانکہ عربی کا جو لفظ ہے اگر اردو میں ادھار لیا جائے اس کا وجود وہی رہتا ہے جو اللہ نے فرما دیا، باقی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو لفظ احمد ہے، احمد نہیں ہے۔ تو اب میں آگے عرض کر رہا ہوں، میں نمبر 1 کلمے کا ذکر کریں تو اس کے بعد استغفار، یہ نبی علیہ السلام نے وظیفہ فرمایا استغفر اللہ، کیسے بولا میں نے؟ اس کو آپ نے نا اللہ آپ کی کروڑ سال کی کرے اور باصیت رکھے، اس کو ہر لمحہ زبان سے اس کا ورد کیا کریں، کیونکہ یہ میرے نبی کا عطا کردہ وظیفہ ہے، نبی میرا اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہے استغفار ہے، اور اس کے بعد ایک کام کیا کرو، نمبر 3 جنت کی طلب مانگا کرو، یا اللہ مجھے جنت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 4 یا اللہ مینو جہنم دی اگ تو بچا دے۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں، کوئی بولا تو سننے والا ہوگا نا، تو عرض کر رہا تھا میں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو جو آدمی استغفار کرتا رہتا ہے من النار، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے سے 70 جو غم ہے وہ ٹل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آخر پر میرے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کا اختتام فرمایا بہی من النار ومن سقا سائما سقاہ اللہ من حوضہ شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ تعالی قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب میں اسے پانی پلاؤں گا نا من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، گرمی کتنی تیز ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تو فرمایا جب وہ ایک مرتبہ میرے حوض کوثر سے پانی پی لے گا نا، فرمایا جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس اس کے قریب بھی نہیں آئے۔ یار کتنا اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ تو ایک تھوڑا سا واقعہ میں ساتھ ٹچ کرتا ہوں تاکہ ہم اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی بھی کچھ چیزیں یاد رکھیں۔ سیدنا فاروق اعظم سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، جب آدمی، اب تھوڑی سی ایک مثال سمجھانے کے بعد آپ ماشاءاللہ آرے کا کام کرواتے بھی ہیں، اللہ آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازیں، کہ جو مزدور آپ کا آپ کے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے، سچ بتائیں آپ کی سوچ سے زیادہ وہ کام کرتا ہے، تو اگر اسے خدا نہ کرے کوئی دکھ آئے تکلیف آئے،
آپ اس پر جان نچھاور کرتے کہ نہیں کرتے؟ انسانی فطرت ہے یہ۔ تو جب اللہ کے حکم سے ہم بات کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں سے پیار نہیں فرماتا ہوگا؟ جس نے دین کا زیور پہنا ہو، سیدنا فاروق اعظم سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا دور تو آپ نے سنا ہے کہ آپ عادل تھے اور بہت ہی رعایا کا خیال کرنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر جو تھا وہ مدینہ شریف آیا، تو اس نے بڑے چرچے سنے تھے، آپ کا نام سن کر نہ لوگ بہت ڈر جاتے تھے۔ کافر لوگ تو اتنی اللہ نے ہیبت پائی ڈالی تھی، کیونکہ مومن کے لیے صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں پر کیا ہے؟ سخت ہے۔ تو کافر جب آیا نا تو اس نے کہا کہ میں نے بڑا چرچا سنا ہے، لہذا ایسا کرتا ہوں آج میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کر کے جاتا ہوں، مل کر جاتا ہوں۔ کافر تھا۔ جب یہ مدینہ شریف آیا تو کیا ہوا؟ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر نا آپ آرام کر رہے ہیں۔ وہ چلتا کافر جو تھا چلتا چلتا جب وہاں پر پہنچا نا، میرے بھائیوں ہم اپنے صحابہ کرام کے شعار کو بھول چکے ہیں کہ اللہ نے انہوں نے دین کو اپنایا تو اللہ نے ان پر کون سے رنگ جو ہے نہیں چڑھائے ہیں دین کے۔ تو جب یہ آیا نا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ہے، تو وہاں پر نا مدینہ کے دور تھوڑا سا علاقہ ہے، وہاں پر آپ قلولہ فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ کافر جب وہاں پر گیا نا تو آپ درہ اپنا رکھا ہوا ہے، اس کا تکیہ بنایا ہوا ہے، سرہانہ بنایا ہوا ہے، بھائی جی آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں۔ جب کافر قریب آیا نا اس نے سمجھا کہ اس نے تمام جہان کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، کافروں کو، لہذا موقع اچھا ہے، یہ بھی اکیلا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تلوار نکالی اپنے میان سے۔ تو ابھی اس نے نکالی تھی تو اچانک اس نے کیا دیکھا کہ دو شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے نمودار ہوئے ہیں۔ وہ ڈر گیا، اس نے اتنی چیخ ماری تو سیدنا فاروق اعظم بیدار ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے شیروں سے بچا۔ جب اس نے پورا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا اللہ نے، میں نے دین کو اپنایا ہے، میں نے شریعت مصطفیٰ پر ہر لمحہ عمل فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری غیبی بھی امداد فرما دیتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ جو آدمی شریعت مصطفیٰ کا زیور پہن لیتا ہے، نبی کے فرمانات کو اپناتا ہے، اللہ اسے کہیں بھی ضائع نہیں فرماتا۔ آپ کا ایک قول سن لیں کہ جب مدینہ میں قحط آیا نا تو آپ نے کھانا اپنے اوپر نا واجب نہ سمجھا، 2 سالن کھاتے ہیں ایسے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ زیتون کا تیل کھانے کی جگہ نا پی کرنا تو آپ کا رنگ جو تھا وہ سبز ہو گیا، سبزی مائل ہو گیا۔ تو ایک دفعہ نا جیسے نا جب پیٹ انتڑیاں خالی ہو نا تو کسی وجہ سے سب آواز آتی ہے، جب پیٹ خالی ہو کیونکہ زندہ چیز جو ہے وہ مانگتی ہے، تو ایسے نا پنجابی کا گڑو جس ہوئی نہیں، تو آپ نے اپنی کی زور سے پیٹ میں ماری۔ آپ نے فرمایا اے پیٹ، جب اللہ کی مخلوق اور محبوب کی امت میں قحط ہو تو عمر اے پیٹ تجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتا جب تک میری رعایا ایسی نہ ہو، اچھا کھانے والی نہ ہو۔ تو حکم ہے شریعت مصطفیٰ کا، امیر بادشاہ وقت کا وہی لباس پہنے جو اس وقت کا غریب سے غریب جو ہے، درمیانہ متوسط جو ہے وہ لباس پہن سکتا ہو۔ تو حضرات گرامی، اگر ہمارے حکمران یہی شعار اپنا لیں تو ملک میں کوئی غربت کا نام و نشان بھی نہ رہے،
زکوٰۃ دینے والے ہوں اور لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، تو دعا فرمائیں یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمیشہ آباد فرما۔ تو حضرات گرامی، میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ میرا تو اللہ نے یہ پختہ ارادہ بنا دیا ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ یہ جو مسجد کا سین ہے اس کا جو